بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. پانچویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے. گزشتہ پارے کی آخری آیت میں محرمات کا بیان آیا تھا، یعنی کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جامع انداز میں بہت سے افراد کا ذکر آیا ہے. پانچویں پارے کی اس پہلی آیت میں بھی ایک عورت کا ذکر ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور وہ ہے شادی شدہ عورت. جو شادی شدہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح حرام ہے جب تک وہ طلاق یا وفات یا خلع کسی شرعی طریقے سے اپنے خامد سے الگ نہ ہو، اس وقت تک اس سے نکاح حرام ہے. اس عورت کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن فرمایا جب تم اپنے اموال سے حق مہر دے کے شادی کرنا چاہو تو نیت یہ ہو کہ گرفت میں رکھنا ہے اور زنا کا ارادہ نہ ہو. تو یہ جو گرفت میں رکھنا ہے اور وقتی اور عارضی ارادہ نہ ہونا، اس سے نکاح متعہ بھی خارج ہو گیا، نکاح حلالہ بھی خارج ہو گیا. اور آج کل ایک نیا نکاح مروج ہوا ہے بعض عربوں میں، نکاح مسیار، وہ بھی اس سے خارج ہو گئے، کیونکہ ان سب نکاحوں میں مقصد گرفت میں رکھنا نہیں ہوتا. مردوں کو کہا محسنین غیر مصافحین، اور آگے عورتوں کو کہا محسنات غیر مصافحات. اس کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ گرفت میں آنے والیاں ہوں، زنا کرنے والیاں نہ ہوں. لہذا نکاح میں پہلے سے ارادہ گرفت کا ہونا چاہیے. اگر عارضی یا وقتی ارادہ ہو تو وہ نکاح درست نہیں ہوتا. نکاحوں کے اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق مہر کا بھی ذکر فرمایا، اور حق مہر میں بنیاد ہے مرد کی استطاعت، کہ وہ کتنی استطاعت رکھتا ہے. لہذا اسے مقرر نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کی استطاعت جدا جدا ہے. یا قرآن کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت کو ایک خزانہ بھی حق مہر میں دیا جا سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھتے حق مہر کے لیے کچھ لاؤ، نہیں ہے، اس سے چھوٹی چیز نہیں ہے، اس سے چھوٹی چیز. تو مطلب یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، مرد کے حسب استطاعت ہے. سورۃ النساء ہے، عورتوں کے چند احکام ہیں اس میں. یہاں اللہ نے یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. نظام زندگی میں دونوں برابر چل رہے ہیں، حصہ ہے زندگی کا. لیکن اگر مرتبے میں فرق دیکھنا ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا ہے، مرتبہ زیادہ دیا ہے. قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے. کیوں ہے؟ یا اس کی وضاحت فرما دی، اس لیے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے. لیکن فرمایا جو نیک عورتیں ہیں، فرما بردار ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بڑا مرتبہ بنایا ہے.
اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ تیمم فرمایا جب تم سفر پہ ہو، پانی نہ ملے یا بیمار ہو، استطاعت پہ قادر نہ ہو، تو پھر تم تیمم کرو۔ تیمم کا معنی ہے پاک مٹی کا قصد کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ایک دفعہ پاک مٹی پہ مارنا ہے، پھر ان میں پھونک مار کے ایک دوسرے کی پشت پہ پھیر کے تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مارنا ہے مٹی پر ایک دفعہ، حدیث شریف کے مطابق۔ بعض کے یہاں 2 دفعہ ہے، لیکن حدیث شریف میں 1 دفعہ کا ذکر ہے۔ تیمم جتنا وضو کا قائم مقام ہوتا ہے اتنا ہی تیمم غسل کا قائم مقام بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل لازم ہو تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ پورے جسم پہ مٹی مار لے، پھر بھی اتنا ہی تیمم کرنا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ تیمم کے حوالے سے کچھ اشارہ آگے سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت بذات خود ہے، مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ اولو الامر، اولو الامر جو ہیں حاکم، ان کی اطاعت کے لیے الگ لفظ اطیعوا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر یہ ان کی اطاعت سے ہٹ کے حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اس حالت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگلے لفظوں میں یہ فرمایا کہ اگر تنازع ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ یا رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اولو الامر کی طرف بھی لوٹاؤ، اس لیے کہ دنیا والوں کی طرف اگر تنازع لوٹائے جائیں تو ان کا حل نہیں ہو سکتا۔ تنازعات کا حل اگر ہو سکتا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے آگے ایک آیت میں فرمایا اے میرے محبوب آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں بعض لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان منافق کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ دوسرا کہنے لگا نہیں ہم حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے تلوار سے سر اتار دیا، کہا میرا یہ فیصلہ ہے اس بندے کے بارے میں جو رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ یہ بات بڑی مشہور ہے لیکن سندن صحیح ثابت نہیں ہے۔ صحیح ثابت اس میں بخاری شریف میں ہے حضرت زبیر کا واقعہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ ان کی زمین تھی زراعت والی، فصل والی، اور آگے ایک اور بندے کی زمین تھی، پیچھے سے پانی آتا تھا، تو پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم پہلے تھوڑا پانی لگاؤ پھر آگے چھوڑ دو۔ اس بندے نے کہا جی یہ آپ نے فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں زیادہ واضح فیصلہ کرتا ہوں، پہلے آپ نے اس کی رعایت کی تھی، اس کا خیال کیا تھا۔ فرمایا زبیر تم اپنی زمین میں پانی لگاؤ حتیٰ کہ اچھی طرح بھر جائے، اس میں کھڑا کر لو پھر اس کی طرف چھوڑو۔ تو حضرت زبیر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لہذا یہ روایت اس حوالے سے
زیادہ درست ہے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا جب تمہیں تحفہ دیا جائے، اور اس سے پہلے شفاعت کی آیت ہے۔ شفاعت کا معنی ہمارے ہاں سفارش۔ قرآن کہتا ہے جو اچھی سفارش کرے گا اس کو حصہ ملے گا، جو بری کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا۔ شفاعت جس کا ترجمہ ہے سفارش، اس کا استعمال ایسا برا ہوا کہ ہمارے ہاں سفارش کا لفظ ہی برا سمجھا جانے لگا، حالانکہ یہ لفظ برا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ روز قیامت گناہ گاروں کے لیے سفارشی ہوں گے۔ سفارش تو آپ کی شان ہے۔ آپ کے پاس بعض حاجت مند آتے، سوال کرتے، آپ لوگوں کو کہتے ان کی مدد کرو۔ بسا اوقات کچھ لوگ کرتے کچھ نہ کرتے، تو جو نہ کرتے آپ انہیں فرماتے اشفعوا تؤجروا۔ اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے ہاں ان کی سفارش کر دو جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اگر وہ ان کی مدد کر دیں گے تو تمہیں بھی اجر ملے گا۔ لہذا سفارش کوئی برا فعل نہیں ہے۔ ہاں کسی کی ناحق سفارش غلط ہے، یا کسی نااہل کی سفارش غلط ہے، یا کسی حقدار کا حق مار کے دوسرے کی سفارش کرنا یہ غلط ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اسے اجر کا حصہ ملے گا، جو بری سفارش کرے گا اسے گناہ کا حصہ ملے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جب تمہیں تحفہ دیا جائے تو تحفہ دے دو، اس سے اچھا یا اتنا ہی لوٹا دو۔ تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ملاقات کا تحفہ، یعنی سلام کا تحفہ۔ کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا بدلہ دینا، اس کو جواب دینا، اور زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہے، اس سے اگلے الفاظ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکام دیت بیان فرمایا۔ جب کسی سے قتل ہو اور وہ قتل کرے جان بوجھ کے، جسے قتل عمد کہا جاتا ہے، اس کا اصل بدلہ قصاص ہوتا ہے۔ اور اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے جسے قتل خطا کہتے ہیں، اس کا اصل بدلہ دیت ہے۔ لیکن مقتول کے وارثوں کو دونوں مواقع پہ یہ حق ہے کہ وہ اصل بدلہ لے لیں یا اس سے کم تر بدلے پہ آ جائیں، اور انہیں یہ بھی حق ہے کہ معاف کر دیں۔ اس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر یہاں پہ ہجرت کا ذکر آیا۔ ہجرت کا معنی ہے ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جہاں اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں ہو سکتی آسانی سے، اور وہاں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے حکموں کی پیروی ہو سکتی ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے جہاں اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں یہ بھی فرما دیا کہ جو ہجرت کے لیے نکل پڑا، اگر منزل مقصود تک نہ بھی پہنچا، رستے میں وفات پا گیا، تو اللہ اسے ہجرت کا ثواب عطا فرماتے۔ اب ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا ان الہجرت تہدم ما قبلها۔ جب بندہ ہجرت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اگلی آیات میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں، اسے نماز خوف کہا گیا۔ اس کے مختلف طریقے، بعض کا یہاں اشارہ آیا، بعض کا حدیث مبارکہ میں آیا۔ تو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوش ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز جو ہے یہ بندے، عام اور خاص بندے کے درمیان فرق مٹا دیتی ہے۔
اللہ کے گھر میں سارے ہی برابر ہیں۔ حدیثی میں فرمایا کہ جو مسجد میں پہلے آ جائے وہ پہلی جگہ کا حقدار ہے، جو بعد میں آئے پیچھے بیٹھے۔ اور اس سے منع کیا کہ کوئی لوگوں کے کندھوں سے پھلانگ پھلانگ کے آگے آئے، حدیث میں اس سے منع فرمایا جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جائے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورۃ النساء ہے، پارے کے آخری حصے میں پھر کچھ معاملات احکامات عورتوں کے متعلقہ آ گئے ہیں۔ یا ایک تو یہ بات آئی کہ اللہ فرماتے ہیں لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو انہیں آپ فتویٰ دے دیں، احکام بتا دیں کہ خاص طور پہ یتیم عورتوں کا خیال رکھنا ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا تھا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے، لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں اور اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ ان الفاظ سے یہ بات سمجھ آتی اس کائنات میں سب سے بڑے مفتی خود اللہ پاک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مفتی ہیں، لہذا مفتی کا منصب بہت بڑا ہے۔ اسے چاہیے کہ فتویٰ میں کمال احتیاط کا مظاہرہ کرے اور تمام دلائل شرع کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے۔ بات ہو رہی ہے عورتوں کی، اور یہاں مسئلہ اس طرح کا ہے کہ ایک عورت سے اس کا خامد لا تعلق ہونا چاہتا ہے، اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر عورت اپنے بعض حق سے پیچھے ہٹ کے مصالحت کر لے تو اس کو اجازت ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت سودا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کم رغبت رکھنے لگے، آپ نے انہیں چھوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہ چھوڑیں، میں اپنا حصہ چھوڑتی ہوں، بلکہ نہ صرف چھوڑتی ہوں بلکہ اپنے والا دن میں حضرت عائشہ کو دے دیتی۔ اس بنیاد پہ مصالحت کر لی تو قرآن کہتا ہے یہ جائز ہے۔ تو مطلب میاں بیوی کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے صلح کی کوشش کریں، مصالحت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کوئی ایک اپنے اختیارات یا حقوق سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، نرمی کر لے صلح کے لیے تو درست ہے، لیکن اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں جدا جدا بھی ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لڑ کے اکٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ جدا ہو جائے۔ اللہ مالک ہے دونوں کا، دونوں کے لیے اللہ بہتر اہتمام فرمائے گا۔ اور یہاں یہ بھی فرما دیا کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اس کو چاہیے کسی ایک کی طرف زیادہ مائل نہ ہو اور دوسری کو اس طرح نہ چھوڑے جیسے لٹکی ہوئی ہے۔ لٹکی ہوئی کا معنی ہے نہ وہ خامد والی ہے نہ بے خامد ہے۔ حدیثی میں آتا ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف زیادہ جھک جائے، روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا جیسے فالج ہوتا ہے، تو یہ اس بندے کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا تمام مخلوقات کے سامنے کہ یہ بندہ تھا جو دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا۔ یا عورتوں کے حوالے سے انصاف کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو آپ اہل ایمان منافقوں اور دین کے خلاف باتیں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں، ان کی مجلس سے دور رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان کا رنگ چڑھ جائے، مجلس کا رنگ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں چھوٹی سی دکھانے کے لیے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ لہذا آگے آخری آیات میں ایک آیت میں فرما دیا
کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات ہیں اوپر کی طرف، جو جتنا زیادہ نیک ہے، صاحب اجر ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہوگا، اور جہنم کے درجات ہیں نیچے کی طرف، جو جتنا برا ہوگا سب سے نیچے ہوگا۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ منافق سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا اہل ایمان کے جو واضح دشمن ہیں وہ نہیں پہنچا سکتے، یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ تو منافقین کے اس انجام کے ذکر کے ساتھ ہی یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ چھٹے پارے سے مضامین انشاءاللہ آئندہ شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔